بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، دین و حکمت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں یہ مجالس پیش کر رہا ہوں. مشورہ مجالس جاری ہے. میں نے حکمت کی جو تعریف پیش کی تھی اس کو جاری رکھوں گا جو میں نے کل بحث شروع کی تھی. چند ایک نکات کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو جاری رکھوں. ابھی دوبارہ انتظامیہ نے یہی بتایا ہے کہ اس وقت انجولی جو ہے وہ بہت ریڈ الرٹ پہ ہے. رینجرز کی فوج کے افسران موجود ہیں جن سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے باوجود بھی وہ آئے ہیں، سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، ان کا شکریہ. لیکن 6 اگست سے دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو میری تمام انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ اس بات پہ غور کریں کب تک یہ بارشیں ہوتی رہیں گی اور پانی کھڑا ہوتا رہے گا. کراچی والے خوش قسمت ہیں، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، تمام کراچی والے خوش قسمت ہیں کہ امام حسین کے صدقے میں ان کی سڑکیں بن جاتی ہیں، محلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ تمام انتظامیہ کے لوگوں کو معلوم ہے مجالس ہوں گی تو مؤمنین دوبارہ اپنے آرام کو، اپنے سکون و چین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مجالس میں آئیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ اگر کراچی کی سڑکیں بنتی ہیں تو سید الشہداء کا صدقہ ہے. اگر پھر بھی کوئی حسین کو نہ مانے تو اس کی قسمت.
دنیا کی تمام تر چیزیں، صرف آخرت نہیں، صرف آخرت امام حسین سے نہیں، ہماری تو دنیا بھی مولا کے سلطے میں ہے۔ تو میں اس پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے، لیکن مجبور ہوں جب کہا جائے کہ یہ پورے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مجلس ہے، تو مجبوراً بول رہا ہوں کہ ایک بات اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کے بس میں نہیں ہیں ہمیں بتا دیں، ہم بغیر عہدے کے حسین کے صدقے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شیعہ حیدر کرار جو اتنا تبرک، اتنی سبیلیں لگا رہے ہیں، اگر انہیں آپ کہیں گے نا کہ ہمیں یہاں سڑکیں بنانے کی یا پانی کا انعکاس روکنے کی ضرورت ہے، یہ بارشیں ہوں گی، بارش ہوگی، پانی رک جائے گا، تو ہم اس کے لیے بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اب سے 4 برس پہلے یہ اسی ممبر سے کہا تھا، اور مجھے پھر اس وقت وزیر اعظم کی طرف سے کہا بھی گیا تھا کہ آپ 5 افراد کا بہت شکریہ آپ کا، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کہ 5 افراد میں اپنی قوم کی طرف سے اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، پڑھیں، واپس آئیں، دنیا بھر میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، پانی کا یہ عالم نہیں ہوتا۔ اس وقت بلوچستان میں اتنا برا حال ہے، ابھی پورے پاکستان میں جہاں جہاں اتفاق ہوا دیکھنے کا، بہت برا حال ہے، پانی کھڑا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ میری ایک آپ سے درخواست ہوگی کہ بلوچستان میں ابھی بحث ہو رہی تھی کہ نہیں وہاں شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہ ہو، ہم صرف شیعوں کے لیے نہیں کرتے، امام حسین کے نام پہ اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نا، تو کم از کم 1 کلو آٹا بلوچستان کے ان لوگوں کے لیے ضرور بھیجیں جو اس وقت اپنے گھروں سے محروم ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں، پانی کھڑا ہے، سیلاب ہے۔ امام حسین کے نام پہ ان سب کے لیے 1 کلو آٹا ہم سب دے سکتے ہیں، سب کے سب ان کے لیے آٹا بھی بھیجیں، اور ان کو بتا کے بھیجیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کون حسینی ہے کون نہیں ہے، ہم سب کے لیے انتظام کریں گے۔ تو ہم جہاں پہ بھی سبیلیں لگ رہی ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے حسینی ہو تو سبیل سے پانی پیو، کوئی بھی آ جائے سبیل سے پانی پی سکتا ہے، شربت پی سکتا ہے، کوئی بھی آئے کھانا تبرک استعمال کر سکتا ہے، تبرک کھائیے، کوئی بھی آ جائے، جو بھی امام حسین کے نام پہ آئے ہم سے مانگے، ہم سب کو لیے تیار ہیں ہمیشہ، ہم نے تفریق نہیں کی ہے۔ تو ایک جو میں نے پیش کیا، انتظامیہ سے متعلق 2 باتیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے تمام بھائیوں، تمام بزرگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل جو موضوع شروع کیا تھا اسی کو جاری رکھوں گا، اور جہاں میں نے بات کو روکا تھا اسی سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ چہرے مجھے دوبارہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر وہی ہیں جو کل، لیکن مجھے بتایا گیا ہے، ابھی رینجرز والے بتا رہے تھے کہ 4.5 کلومیٹر کا جو ہے وہ آپ کا پورا یہ علاقہ بلاک ہو گیا تھا، اتنے لوگ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ الرٹ ہے، انتظامیہ نے بتایا، میں نے بھی اعلان کر دیا، لیکن میں اپنے تمام کے تمام منتظمین کو، رینجرز اور ہمارے، اور ایک بات کہنا چلوں کہ اگر میرے جو رینجرز کے بھائی موجود ہیں، پولیس والے موجود ہیں، اسکاؤٹس موجود ہیں، فوجی موجود ہیں، اگر آپ جلوسوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو مطمئن رہیں آپ کو کسی ماں کی دعا ہے۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، 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 محمد و محمد صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ جناب سیدہ کی دعا نہ ہو۔ اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تمام افراد حفاظت کر رہے ہیں۔ جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا اسے کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ اتنا آپ نے ریڈ الرٹ بتایا، مجھے بھی کئی مرتبہ ابھی پابندی لگی ہے پنجاب میں اور جگہوں پہ جہاں مجھے مجالس پڑھنی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ پہ ہم نے پابندی لگا دی تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ آپ پابندی اٹھا دیجئے، میری جان کو خطرہ، مجھے پڑھنے دیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، میں پھر بھی اپنی جان پہ خطرہ مول لے کے پڑھنے پہ تیار ہوں، اور اگر کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان کا آپ سے کہہ دیتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اگر میری اس ذکر کے دوران موت لکھی ہے تو پھر کہیں اور نہیں آئے گی۔ امام حسین کا نام لیتے لیتے، علی علی کرتے کرتے، حسین حسین کہتے کہتے ہی موت آئے گی۔
ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی میں نے بات کو یہاں پہ روکا تھا کہ 3 طبقات ہیں. یہ 3 نام نہیں ہیں بلکہ 3 طبقات ہیں معاشرے کے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ غافر میں آیت نمبر 23 اور 24 2 آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِین اور روشن دلیلوں کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. تو اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم میں توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ. تو اللہ فرما رہا ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں دلیلوں کے ساتھ ہم نے بھیجا. کہاں بھیجا؟ ہم نے بھیجا کن کی طرف؟ اللہ فرما رہا ہے فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. تو اب یہ 3 طبقات ہیں معاشرے کے. میں نے بات یہاں روکی تھی کل کہ 3 طبقات ہیں. یہ 3 نام نہیں ہیں، 3 طبقات ہیں. ایک ہے کرپٹ حاکم، دوسرا ہے کرپٹ ملا اور تیسرا ہے کرپٹ سرمایہ دار. اب آئیے میں نے کہا تھا کہ میں جناب مولا کائنات کی وصیت سے جملے کو پیش کروں گا تو اس کی آیت مکمل کرتا ہوں. یہ آیت موضوع تاکہ میں حکمت کو سمجھا سکوں، آگے بڑھا سکوں. بھائی عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکیم بناتا ہے، غلط استعمال عیار بناتا. حاکم جب حکومت میں آ جائے تو انہیں بھی چند مشورے ہیں تمام حکمرانوں کو، چاہے آپ کی حکومت کسی بھی درجے کی حکومت ہو. یاد رکھیں میں نے کل ایک جملہ پیش کیا تھا، مولانا نے کہا کہ اے مالک اشتر کسی ایسے کو اپنا کبھی وزیر نہ بنانا جو آپ سے پہلے کسی ظالم کا وزیر رہا، کیونکہ ظالم کا وزیر رہا ہے، ظالم کا مددگار رہا. جو ظالم کا مددگار رہے وہ عادل کے کام نہیں آتا، عادل کا کام نہیں کرے گا. اسی لیے مولا کائنات نے تمام آنے کے بعد امور کو اپنے انداز سے چلایا تھا. تو عزیزان گرامی مولا نے سمجھا دیا کہ بھی کس کس کو بنانا چاہیے، کس کو عہدہ دینا چاہیے. حکمران اپنے سے ایسے آدمی کو سب سے دور رکھو جو رعایا کے تمہیں عیب بتائے، جو آ کے تمہیں رعایا کی برائیاں بتائے، اسے اپنے سے سب سے دور رکھو. کیوں؟ کیونکہ ایسا آدمی جو رعایا کی برائیاں بتا رہا ہے، حاکم خود چاہتا ہے میرے عیب نہ بتائے جائیں، میرے عیب چھپائے جائیں، تو اسے رعایا کے بھی عیب معلوم نہیں کرنے چاہیے. جو چغل خور ہو رعایا کی برائیاں کرے اسے دور کرو. مولا کہتے ہیں رعایا کی برائیاں نہ سننا. نہ جانے کیسی عادت ڈال دی گئی تھی جاسوسی کی کہ لوگ چغل خوری کر رہے تھے، برائیاں بتا رہے تھے. یہ اس کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے. قرآن کا سورہ حجرات پڑھ لیجئے گا، تفصیلات موجود ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، بدگمانی مت کرو. یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک حکمران رات میں اپنے شہر سے گزر رہے تھے دارالخلافہ سے کہ انہوں نے سنا ایک بچی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، ماں بچی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو. تو کہا ماں حاکم نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ دودھ میں پانی مت ڈالو، ملاوٹ مت کرو. کہا بیٹی کون دیکھ رہا ہے؟ تم پانی ڈال دو، کون دیکھ رہا؟ کہا نہیں، حاکم نہ بھی دیکھ رہا ہو اللہ تو دیکھ رہا. ایک مرتبہ حاکم نے دیوار بھگانگی اور اندر آ گئے. کہا میں نے سن لیا تم لوگ دودھ میں پانی ڈالنے والے تھے. تو اس بچی نے ایک مرتبہ کہا میری ماں نے تو ایک قانون توڑا، دودھ میں پانی ڈالا، آپ نے 3 قانون توڑے ہیں. اللہ کہتا ہے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آؤ، آپ دیوار سے آئے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. آپ نے جاسوسی کی تبھی تو پتہ چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بدگمانی نہ کرو، بدگمانی گناہ ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کون سا گناہ ہونے والا؟ بدگمانی کی تھی نا. تو ایک مرتبہ حاکم نے کہا اے کاش میرا اتنا علم ہوتا جتنا اس بچی کا ہے، اس کا بھی علم مجھ سے زیادہ ہے، یہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے. تو جانے کہ رامی حاکم کا کام یہ ہے کہ کبھی بھی رعایا کی برائیاں نہ سنے، بدگمانی نہ کرے. تو رعایا کے بعض اوقات بچے بچیاں بھی بڑا علم رکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں 3 لوگوں کو کبھی مشورہ دینے کی اجازت نہ دینا. میں نے 3 طبقات پیش کی، حکمرانوں کو پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں 3 طبقات سے، بھائی حاکم ہو نہ ہو 3 لوگوں سے مشورہ نہ لیجیے گا. پہلا مولا فرماتے ہیں بزدل سے مشورہ نہ لینا.
نہج البلاغہ مولا کا خط ہے بھائی، یہ صرف حاکموں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ بزدل سے مشورہ نہ لینا۔ مولا کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ تمہیں ڈراتا رہے گا، جری فیصلے کرنے سے روکے گا، حملہ نہ کرنا، ابھی آگے نہ بڑھنا۔ رسول خدا نے کہا تھا نا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، 39 دن گزر گئے، سب کو لے کے بیٹھے کہ بھائی کل 40واں دن ہے، میں نے 40 دن میں خیبر فتح کرنا، میں نے قسم کھا کے کہا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، کیا مشورہ؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، رات کا وقت سے چلے چلتے ہیں کہ خبردار مجھے بزدلی کا مشورہ نہ دینا، میں محمد ہوں۔ تو جانے کے رابطے مولا کائنات فرماتے ہیں کبھی بھی بزدل سے مشورہ نہ لو، ہمیشہ ڈراتا رہے گا۔ دوسرے مولا فرماتے ہیں کبھی بھی لالچی آدمی سے مشورہ نہ لینا، وہ تمہیں سخاوت سے روکے گا۔ اگر بہت پہنچ رہی ہو، سخاوت سے روکے گا۔ تم خرچ کرنا چاہو کہ حکمران چاہے گا رعایا پہ خرچ کرے، مولا فرماتے ہیں لالچی سے مشورہ مت لینا۔ پھر تیسرے مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹے سے مشورہ نہ لینا، وہ شراب کی مانند ہے۔ شراب سمجھتے ہیں؟ جب ریگستان میں جائیں نا تو آپ کو دور سے لگے گا پانی موجود ہے، جب آپ قریب جائیں گے تو لگے گا کہ نہیں یہاں پانی نہیں ہے، گرمی کی وجہ سے کچھ ایسا دھواں اٹھ رہا تھا کہ لگتا تھا پانی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جھوٹا شراب کی مانند ہے، جھوٹے سے مشورہ کبھی مت لینا۔ تو مولا فرماتے ہیں 3 طبقات سے مشورہ نہ لینا۔ گرامی حاکموں کے لیے مولا نے فرما دیا یہ 3 طبقات ہیں، اور حکمرانوں کو ایک اور بات مولا نے نصیحت کی ہے۔ 2 باتیں سخت میں کہہ رہا ہوں، ایک رسول خدا سے، ایک مولا کائنات سے۔ خاموشی سے بے شک سن لیجیے گا، اور اگر کسی میں یہ عیب ہو اپنے سے دور کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں سارے مجمع کی توجہ مرکوز ہے، میں صرف پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا کائنات کی وصیت آپ نے فرمایا کہا کہ اے مالک رعایا پہ کبھی ظلم نہ کرنا، جو رعایا پہ ظلم کرتا ہے فخصمہ، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، رعایا اللہ کی مخلوق ہے۔ وَإِنَّ رَبَّهُ لَبِالْمِرْصَادِ، ظالموں کی رصد میں اللہ موجود ہے۔ پیش کر رہا ہوں اس جملے کو قرآن کریم کی روشنی میں، مولا کائنات کی وصیت ہے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے، بالکل اس وقت طاقت مجھ میں نہیں ہے اور میں اپنے پورے سینے سے یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر حاکم ظالم ہو تو اللہ رصد کہتے ہیں کمیگاہ کو۔ سادہ الفاظ میں کیسے پیش کروں؟ ہاتھ لگانا، شاید یہ بھی نہیں پہنچا دوں گا۔ شیر شکار سے پہلے جب شکار آ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ شیر دوڑتا ہے لیکن اس کو 1-2 میل سے زیادہ دوڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہرن اور باقی جانور بہت دیر تک بھاگ سکتے ہیں، تو وہ آرام سے ہاتھ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، شکار قریب آ جاتا ہے۔ جب قریب آتا ہے تو پھر شیر اس پہ حملہ کرتا ہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے کہتے ہیں رسد، رے سواد دال، رسد۔ اللہ قرآن کے سورہ فجر میں کہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ جب اللہ نے ظالموں کو پیش کیا تو کہا یہ فرعون آیا، اور اللہ نے مختلف ظالموں کو گنوایا، اور اس کے بعد کہا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ ان تمام ظالموں کو بتا دے کہ اللہ ان سب کے کمینگاہ میں ہے، اللہ ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میں جو چاہوں کروں۔ اللہ نے متعدد ظالموں کا نام گنوایا، اس کے بعد کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اے میرے حبیب ان سب کو بتا دے اللہ رصد لگائے بیٹھا ہے، اگر اللہ رسی دراز کرے تو بھولا نہیں ہے۔ اور ظالموں، اگر کوئی بھی ظالم حکمران ہو کسی بھی دور میں،
اسے بتا دو فرعون سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. فرعون سمجھتا تھا میں جو چاہوں کر لوں. 40 سال سے زیادہ ظلم کرتا رہا. 70 برس اس نے گلے کاٹے بچوں کے. جناب موسیٰ کو نہیں مار سکا. اللہ نے کہا تو موسیٰ کو کیا مارے گا؟ تیرے محل میں موسیٰ پروان چڑھے گا, اسی کے ذریعے میں تیرا کلا کما کروں گا. تو سمندر میں ڈوبے گا, دریائے نیل میں ڈوبے گا, ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. بڑے بڑے ظالم آئے, ظلم کیے, مر گئے, ختم ہو گئے. وہ یزید جس کا تخت تھا, تاج تھا, حکومت تھی, سکہ تھا, اسی کے نام پر سکہ چلتا تھا, حکومت اس کی تھی, تخت اس کا تھا, تاج اس کا تھا. امام حسین کو اس نے کربلا میں مار دیا تھا, بیویوں کو قیدی بنا کے لے آیا تھا, سمجھ رہا تھا میں نے حسین ختم کر دیا, زینب کو قیدی بنا لیا. آج اسی دمشق شہر میں جائیے, نہ دمشق میں یزید کا نام ہے, نہ قبر کا نشان ہے, نہ سکہ, نہ حکومت, نہ فوج. جب آپ شام جائیں گے تو ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. کہاں ہے وہ ظالم؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے ظالم؟ یزید سے بڑی ہے حکومت تمہاری, فرعون سے بڑی ہے حکومت تمہاری. جناب مولا کائنات فرماتے ہیں, سخت باتیں کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بھی ظلم کرے اپنے رعایا پہ اس نے اللہ سے دشمنی کی. اور سرور کائنات فرماتے ہیں سب سے مشکل انداز سے 3 لوگوں کی جان نکلتی ہے. پہلا وہ جس نے رعایا پہ ظلم کیا, دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو, اور تیسرا وہ جو عداوت رکھے حق والوں سے. اللہ نے کہا سارے بندے کی توجہ ہو, بھائی نے درخواست کی کہ بلوچستان کے اندر ہیں اور وہاں پہ ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہمارے کراچی کے برادران سن رہے ہیں, شیعہ کبھی بھی صرف اپنا نہیں سوچتا. چاہے افریقہ کے جنگل میں کوئی سیاہ فام آدمی ہو, علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے, ہمارے لیے کبھی بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور شیعہ کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہیں کا رہنے والا ہو, ہم انشاءاللہ کام آئیں گے. وقت نہیں ہے زیادہ, میں 2-4 باتیں کہنا چاہتا تھا, سن لیجیے گا. حکمت و دانائی کے متعلق میں نے کہا حاکم اگر ظالم ہو اور رعایا پہ ظلم کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے, اس نے میرے ساتھ دشمنی مول لی. دوسرا, اگر سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اس کی جان نہیں نکلے گی. جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, جو میں نے بات کہی تھی مکمل کر دوں. ملا سے متعلق میں نے کل کہا تھا, اور میں دوبارہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن میں یہ جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. اس سال پنجاب میں پابندی ہے, بے شک پورے پاکستان میں پابندی ہو. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی عمر سعد پہ لعنت نہ کی جائے, میرا بھی سن لیجیے موقف کہ عمر سعد جو لشکر یزید کا کربلا کے اندر سپہ سالار تھا, اور جو پوری رات شب عاشور سوچتا رہا. زیارت عاشورہ کے کراچی میں بند کر دی گئی ہے, ٹیلی ویژن پر مجلس جا رہی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. تو عمر سعد کہ نہیں صحابی کا بیٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا, اس نے روایات نقل کی ہیں, ہماری محترم کتابوں میں اس سے روایات موجود ہیں, اس نے توبہ کر لی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین کو قتل کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے, جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تمام کے تمام مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جوانان جنت کے سردار 2 ہیں, حسن و حسین علیہ السلام. اگر کوئی جوانان جنت کا سردار کا قتل کر کے بھی توبہ قبول کروا کے جنت میں جا سکتا ہے, تو مجھ جیسا حقیر فقیر ایک چھوٹی سی لعنت بھیج کے توبہ قبول کیوں نہیں کروا سکتا؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ممنون. سلامت حیدری. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات. بات ہو گئی جانے کا. میں آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے. سورہ نساء چوتھا سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 93ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے، پہلے اللہ بتاتا ہے دو طرح کے قتل، اور یہ قرآن نے فیصلہ دیا، انگریزوں نے قانون بنایا، پوری دنیا میں رائج ہو گیا کہ قتل دو طرح کے ہیں، قتل خطا اور قتل عمد. ہمارے یہاں یہی صلاحات چلتی ہے. مین سلوٹر انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ ڈگری مرڈر، جو قانون پڑھے ہوئے وہ پہنچ جائیں گے. مین سلوٹر قتل خطا، کسی نے گاڑی ماری، کوئی آدمی بیچارہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اس سے، یہ کہلاتا ہے قتل خطا. اس کے بھی معافی نہیں ہے، خطا میں قتل کیا لیکن اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ روزے رکھے گا، اس کی خون بہا دے گا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، یہ اللہ نے اس سے پہلی آیت میں بتایا. پھر اللہ فرماتا ہے پھر قتل عمد، یعنی کوئی جانتے بوجھتے ہوئے مار دے، عمدن قتل کرے، انٹینشنلی قتل کرے، پتا ہو میں قتل کر رہا ہوں، قتل کرے. تو اللہ اس کے لیے حکم فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ولعنہ اللہ وعد لہ عذابا علیما. اگر کوئی کسی مومن کا جانتے بوجھتے ہوئے قتل کر دے تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا ہے جہنم، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ اس پہ لعنت کرے گا اور سخت ترین عذاب دے گا. ایک عام مومن کو مارنے والا، ایک عام مومن کا قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا. اللہ. اور اگر کوئی مومنوں کے امیر کا قاتل ہو، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. یہ قرآن ہے. اللہ فرما رہا جو کسی مومن کا عمدن قتل کرے، اہل ایمان کا، اہل ایمان کا عمدن قتل کرے. توجہ سارے میں نہیں توجہ، عمدن قتل کرے تو اللہ کہتا ہے سزا اس کی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا. اللہ لعنت کرے گا. عام مومن کا قتل کرے تو اللہ لعنت کرے، جہنم بھیجے. اور اگر کوئی جوانان نے جنت کے سردار کا قاتل ہو، اس پہ نہ لعنت ہے، توبہ بھی قبول ہے. مسلمانوں قانون بناؤ تو قرآن کے مطابق. اسی لیے تو کربلا ہمارے لیے اہم ہے. توجہ سارے بندے کی توجہ. امام حسن حسین دونوں جوانان میں جنت کے سردار، دونوں جوانان میں جنت کے سردار، دونوں. اگر کوئی انہیں چھپا کے مار دے تو تم کو پتہ نہیں قاتل کون تھا، اور مجمع عام میں مارے تو تم کو توبہ قبول ہے. اذان کرامی سلامت ہے. بات واضح ہے نہیں؟
بس بھائی وقت نہیں ہے، میں اس سے پہلے کہ جو مجھے بھی پرچی دی گئی اس سے متعلق 2 باتیں کہوں، تو ہم جو اصول بناتے ہیں وہ قرآن کے عین مطابق بناتے ہیں. تو ہاں، اور اگر پھر بھی کسی کو واضح نہیں ہو رہا ہے، میں نے تو آیت پڑھی ہے، حدیث ہوتی تو کوئی کہہ دیتا آپ کی ہوگی ہماری نہیں ہے، اور اگر آپ کے ہاں سے دکھا دیتے کہتے ضعیف ہوگی. یہ آیت ہے اور اللہ فرما رہا ہے ایک عام مومن کا قاتل جہنمی بھی ہے، ملعون بھی ہے. تو عزیزان گرامی، سارے مسلمان کہتے ہیں امام حسین ہے سید الشہداء، صرف جوانان جنت کے سردار نہیں، تمام شہداء کے سردار، شہداء کے سردار. عزیزان گرامی، پھر جرأت کرو نا، ہمت کریں نا، اور کھل کے کہیں کہ جو حسین کا قاتل ہو اس پہ لعنت ہے. بس بھائی آج تو عزیزان گرامی، آج بس یہ جو موضوع بہت سے مطالب تھے جو میں آج مکمل نہیں کر پایا کہ تیسرا طبقہ ہے سرمایہ داری، سرمایہ دار. قارون پڑھوں؟ 12 بج گئے، وقت تمام ہو گیا. 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. مجھے ابھی جو پرچی آئی ہے بتایا گیا ہے شاہراہ پاکستان پہ لائٹ چلی گئی ہے، اور ہمارے اس وقت لاکھوں مؤمنین جو ہیں وہ وہاں مجلس سن رہے ہیں. تو انتظامیہ پہلے تو 10 دن مسلسل لائٹ نہیں جاتی تھی، تو ابھی کہہ رہے ہیں صرف آخری 3 دن لائٹ نہیں جائے گی. لیکن یہ شاہراہ پاکستان ہے، یہ کوئی عام شاہراہ نہیں ہے، شاہراہ پاکستان ہے. انتظامیہ جہاں تک سن رہی ہے، ان تمام چیزوں کی انتظامیہ پہ ذمہ داری ہے. اور خاص طور سے جب ہمیں مجلس سے عین پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے آپ کا یہ اس وقت ریڈ الرٹ میں ہے، ہائی الرٹ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع چل رہا ہے، یہ پورے پاکستان کی پورے برصغیر کی سب سے بڑی مجلس ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اذیتناک ہیں. میں زیادہ سخت کو بات نہیں کہنا چاہتا. آخری بات سن لیجیے. سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم کہا جاتا ہے جسے. اگر انسان کے پاس پیسہ ہو، اپنی عقل استعمال کرے، تو کبھی کسی غریب کا حق نہیں کھائے گا. انسان کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کھائے گا، نہ غریب کا حق کھائے گا نہ یتیم کا. چوری امیر سے بھی کی جائے تو چوری ہے. غور سے سننے کی میری بات، میرے بھائی میرے بچے اس کو سنیں. امیر سے بھی کوئی چوری کرے تو چوری چوری، اور اگر کوئی غریب قوم کے پیسے چرائے اور باہر کے اکاؤنٹوں میں رکھ لے، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ میں کسی پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی سمجھتا کہ میں اس پہ پڑھ رہا ہوں تو اسی پہ پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کون کون سے ملکوں میں اکاؤنٹ ہے، لیکن بتایا جاتا ہے یہاں قریب میں ایک ملک ہے سمندر پار، نام لوں یا نام لوں؟ ویسے میرے وہاں کے بھی ویزا بند ہے تو مجھے تو مسئلہ نہیں. ادھر دبئی چل نہیں سکتا اگر 6 ملکوں کے وہاں سے پیسے نکال لیے جائیں، ان میں سے ایک ہے پاکستان. تو کیا آپ لوگوں کے پیسے رکھیں؟ تو کوئی ایسا طبقہ ہے نا جو اربوں ڈالر لے جا رہا ہے، کھربوں روپیہ لے جا رہا ہے، اور وہ پورا ملک آپ کے پیسوں سے چل رہا ہے. یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، چرایا آپ سے گیا. عزیزان گرامی، پرانے زمانے کے چور نا بڑے غلیظ لباس میں ہوتے تھے، مکروہ سی حرکتیں ہوتی تھی، پتہ چل جاتا یہ چور ہے. آج چوروں نے سوٹ پہن لیے ہیں، چہرے پالش کرا لیے ہیں، گاڑیاں بڑی لے لی ہیں، خوشبو لگا لی ہے، لیکن روحیں بدبودار ہیں.
ایسا ہے میرے بھائی؟ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا لباس پہن کے چہرہ پالش کرانے کے بعد دھوکہ دے لیں گے. توجہ، تم دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا تو خدا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو چہرہ دیکھ کے نسلیں بتاتے تھے. نعرہ حیدری، 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 محمد وعلی محمد صلوات. بس بھائی میں آپ کی زحمت کو تمام تھا. میرے احمد میں میرے ساتھ وقت تمام ہو چکا ہے جانے کے رام میں. لیکن لوگوں سے پیسہ چرا کے اپنی شخصیت مت بناؤ. وہ قومیں جو چوروں کا احترام کرتی ہیں وہ ان چوروں کے ساتھ محشور ہوتی ہیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں. معصوم کی حدیث ہے ان اللہ یحشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محشور کرے گا ہر انسان کو مع من یحب، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ولو کان حجرا، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو. اگر پتھر سے بھی کوئی محبت کرے تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا. جو جس سے محبت کرے، جو جس سے محبت کرے. یہ مجلسوں میں آنا بتا رہا ہے یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اس لیے مولا حسین سے محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محشور ہوں. میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی اس وقت پہلو تک نہیں بدل سکتے. کتنی زحمتیں ہیں میرے بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے. میرے بزرگ زحمتوں میں بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، کل جاری رکھوں گا، لیکن یہ جو میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ سرمایہ دار بچوں کے لیے جو مشورہ دے رہا ہوں. مولا علی کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں جب آپ نے بغداد ایک مسجد میں نماز کے لیے جانے کا قصد کیا، باہر کھڑے ایک آدمی سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، فارغ. مولانا نے کہا کتنی دیر کے لیے؟ کہا بھی تو یہیں پہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر کھڑے ہو نا، یہ میرا گھوڑا ہے، آپ نے باندھا، اس کی نگہداری کر دینا. کہا ٹھیک ہے. مولا نماز کے لیے گئے، نہ کوئی ساتھ میں گارڈز تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر مشکل کشا کو بھی گارڈز کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسا؟ مولا کائنات نماز پڑھنے لگے. ایک آدمی نے پہچان لیا، اس نے سب کو بتانا شروع کیا. نمازیوں جانتے ہو کون ہے؟ کہ کوئی آدمی تو ظاہر ہے چہرہ بتا رہا ہے. مولا کے چہرے کا نور، ہیبت، جلال، خوبصورت. کچھ نہ کہلوائیے مجھ سے، آج میں کسی اور موڈ میں ہوں. اگر آپ کبھی پڑھیں نا کہ ماذ اللہ جناب امیر کے بڑے بڑے حلقے تھے، رنگ ایسا تھا، قد چھوٹا تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا، بازو اور کلائیاں ایک جیسے تھے، تو سمجھ جائیں بنو امیہ کے زر خرید کسی درباری ملا کا. مکمل کیسے کروں؟ سلامت ہے. ماشاءاللہ. حیدری، 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 محمد وعلی محمد صلوات. دیکھیں وقت تمام ہو چکا. میں کوئی اپنی بات نہیں پیش کروں گا کہ مولا کتنے خوبصورت تھے، بس رسول خدا کی ایک حدیث پیش کروں گا. بس میں کچھ اپنی طرف سے پیش نہیں کروں گا.
کہ جناب امیر المؤمنین کتنے خوبصورت تھے. بس یہ سن لیجئے کہ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات اتنے خوبصورت تھے کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو مشرکین، کفار، یہودی، عیسائی سب رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں. تو سارے کافر کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے. تو مانو نا، صحابہ کہتے تھے پیغمبر ہم جیسے نہیں تھے. توجہ توجہ توجہ. وہ رسول خدا جو اتنے خوبصورت کہ سارے صحابہ کہتے ہیں پیغمبر جیسا کوئی نہیں تھا. وہ پیغمبر فرماتے تھے جناب امیر کے لیے، یا علی انچا کا بدر تو جا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اب آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں مجھ سے. میں مکمل کر رہا ہوں موضوع. سن لیجیے واقع میں مولا کائنات نے کہا بھائی اتنی دیر کھڑے ہو تو کھڑے رہو. لوگوں نے دیکھا، ایک آدمی نے پہچانا، سب کو بتایا، سب اپنی مشکلات لے کے مشکل کشا کی بارگاہ میں آ گئے. یا علی میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ دعا ہے. مولا نے کہا ہر ایک کا مسئلہ حل کروں گا، لیکن پہلے وہ جو آدمی کھڑا ہے نا، اسے کہہ کے آیا تھا اتنے وقت کے لیے، باہر آئے تو مولا کی سواری وہیں ہے، گھوڑے کی زین آئے. مولا نے کہا کہ مجھے کوفے تک جانا ہے، پہلے گھوڑے کی زین خرید لوں. سارا اب ہجوم مولا کے ساتھ ساتھ. ایک آدمی نے کہا مولا یہاں قریب میں ایک آدمی کی دکان ہے، وہ گھوڑوں کی زین بیچتا، آئیے تشریف لائیے. مولا نے جا کے دیکھا، اس نے کہا ابھی ابھی یا علی میں نے 2 درہم کی زین خریدی. اس نے زین نکالی. مولا یہ نہیں کہہ رہے میں تمہارا خلیفہ ہوں، امام ہوں، یہ زین میرے گھوڑے کی ہے. ابھی ایک آدمی چرا کے لایا، مولا 2 درہم کی دی ہے. مولا نے 2 درہم نکالے، کہا اس سے پہلے کہ تجھے دوں. مولا نے خطبہ دیا، نوجوانوں کے لیے صرف پیش کر رہا ہوں جملہ. ذہن میں کیا ہے؟ میرا موضوع سب کے ذہنوں میں ہے حکمت. عقل کا صحیح استعمال انسان کو سخی بناتا ہے، غلط استعمال کبھی چور بنا دیتا ہے، کبھی انسان کو غاصب بنا دیتا ہے، کبھی انسان کو بخیل بنا دیتا ہے. تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ جو آدمی میرے گھوڑے کی زین چرا کے گیا اور اس نے اس آدمی کو زین بیچی اور اس سے 2 درہم لیے، کہ جب میں اسے کھڑا کر کے گیا تھا نا اپنے گھوڑے کے پاس، تو میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکال کے الگ کر لیے تھے. اگر پہنچ گیا ہوں مولا نے فرمایا میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم الگ کیے، جب آؤں گا اسے 2 درہم دے دوں گا. جب میں نے 2 درہم الگ کیے، اللہ نے اس کی تقدیر میں 2 درہم لکھ دیے. وہ چاہتا تو حلال سے لے لیتا، اس نے مجھ علی کی چوری کی. کہا اپنی زندگی سے بھی برکت اٹھا دی، مال سے برکت، آخرت بھی خراب. اب ہر انسان کی جتنا تقدیر میں لکھا ہے نا اتنا ملے گا. توجہ بھئی، یہ پاکستان کے تمام لوگوں کو بتا دیجئے جتنا تقدیر میں لکھا اتنا ملے گا. اب چرا کے لے لو، یہ حلال سے لے لو، جتنا لکھا اتنا مل جائے گا. اور اگر کسی کی تقدیر میں نہیں لکھا اور وہ چرا کے رکھ لے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی جگہ خرچ ہوگا کہ اسے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا اور مال بھی چلا جائے گا. کبھی بیماری پہ اٹھے گا، کبھی ایسے کام میں اٹھ جائے گا کہ وہ سوچے گا یہ میں نے کمایا تھا کہاں چلا گیا. اس لیے لوگوں کا نہ کھاؤ،
جو غاصب ہوتا ہے وہ چیز اس کی نسل میں منتقل نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی غاصب ہو، آج کا غاصب ہو یا کل کا غاصب ہو۔ میں نے بہت ساری باتیں کہی، ایسا نہیں کہہ رہا، میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا۔ یہ باتیں میرے تمام بھائی، میرے بچے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ حکمت کا صحیح استعمال، عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکیم بناتا ہے۔ ایک بیوی ہیں جن کے شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، جو بہت بڑے تاجر تھے، اور ساری تجارت کا مال ان کے بیٹوں کو ملنے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، مجھے دنیا چاہیے یا آخرت۔ تو انہیں تو پتا تھا میں اس نبی کی بیٹی ہوں، اس نبی کی نواسی، علی و بطول کی بیٹی، اپنے بیٹوں کو کیا سکھاؤں؟ بیٹو، جو کربلا جائے گا اسے اپنی جان دینی ہوگی، جو مدینے رک جائے گا وہ شاید بچ جائے۔ یہ بیٹے عام بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت مولائے کائنات کے نواسے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دیر سے کھڑے ہیں، کئی گھنٹے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آج آپ نے اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ وہ جب بھی روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ کبھی رونے پہ بھی تازیانے مارے جاتے ہیں۔ آج حضرت زینب کبریٰ کو پرسہ دینا، حضرت اونو محمد علیہ السلام کا شب عاشور ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم، میں بیوہ ہوں۔ ایک اور ماں ہے جن کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، علی اصغر، بیٹا آپ چل نہیں سکتے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدان میں بھیجے گی، بیٹا جب آپ اپنے بابا کی آغوش میں جائیے گا تو بیٹا میری آبرو رکھ لیجئے گا۔ ایک اور ماں ہے، وہ کہتی ہیں، پروردگارا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے ہاں بھی بیٹا ہوتا میں حسین پہ قربان کرتی۔ مولا حسین سب ماؤں کی باتیں سن رہا ہے۔ یہ ہے حضرت ام کلثوم۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا، بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی دوں گا۔ مولا حسین خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں بیویوں کے، ایک ایک بیوی کی باتیں سن رہے ہیں، مولا کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اچانک مولا کے کانوں میں آواز آتی ہے، ایک ماں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے بیٹوں کے بال سنوار رہے ہیں اور دونوں بیٹوں سے کہتی ہیں، میرے بیٹوں تم شیر ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے شیروں، کل اپنے اجداد کے خون کا اثر دکھانا، یہ نہ دیکھنا آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ پھر ایک وصیت کی، اب میری طرف دیکھیے گا، جانتے کیا وصیت ہے بیوی کی؟ اونو محمد، بیٹا میں جانتی ہوں آپ بہت بہادر ہیں، لیکن بیٹا، اے میرے بیٹو، اگر آپ جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ گئے تو پانی مت پیجیے گا، کیونکہ ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسا، میرے بچوں پانی نہ پیجیے گا۔ کہا اماں آپ کی وصیت یاد رہے گی۔
پوری رات ماں اپنے بیٹوں کے بعد سنوارتی رہی، صبح نمودار ہوئی، صبح عاشور، ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، اونا محمد آپ دونوں ابھی تک جنگ کے لیے نہیں گئے؟ اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ دن گزرتا رہا، پھر بی بی نے پوچھا اونا محمد ابھی آپ جنگ میں نہیں گئے؟ اماں ابھی انصار جا رہے ہیں۔ جب حضرت حبیب کا لاشا آ گیا، کہا اونا محمد ابھی تک نہیں گئے آپ؟ کہا اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، کہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت اونا محمد نے کہا ماموں جان ہماری ماں نے آپ کو بلایا۔ جناب عباس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بی بی کیا حکم ہے؟ کہ عباس حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو اجازت دیں جنگ کی۔ جناب عباس ایک مرتبہ آئے، جب جناب زینب ایسے بات کرتی تھی نا تو بالکل مولا علی کی شبیہ بن جاتے تھے۔ آئے جناب عباس، کہا مولا جناب زینب فرما رہی ہیں میرے بھائی سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو جنگ کی اجازت دے دے۔ میں بھی پڑھوں گا مسائل، وقت گزر گیا لیکن میں مسائل پورا پڑھوں گا۔ جناب سید الشہداء خود اٹھے، اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھے۔ بہن کیا بات ہے؟ کہا بھائی میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا زینب عبداللہ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کے شوہر عبداللہ بزرگ ہو گئے، کیا پتا وہ راضی نہ ہو میرے جوان بیٹے مارے جائیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا جب میں آ رہی تھی نا کربلا کے لیے تو عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو علی اکبر سے پہلے اونو محمد کو جنگ میں بھیجیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں گا میں مسائل، میں سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے عباس ذرا دونوں شہزادوں کو سوار کراؤ۔ میری طرف دیکھے گا، ایک شہزادے کو مولا حسین نے بازو پکڑا سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ دونوں نے گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایک دوسرے کو دیکھا، اور حضرت اون نے حضرت محمد کو، حضرت محمد نے حضرت اون کو دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہا بھائی میں میمنے پہ حملہ کروں گا، آپ میسرے پہ حملہ کیجئے گا، پھر ہم دونوں قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بھیا حملہ کیجئے۔ دونوں نے حملہ کیا، گھوڑوں کو دوڑایا، قلب لشکر پہ آ ملے۔ عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے، ایک مرتبہ کہا سب مل کے حملہ کرو۔ یہ دونوں جوان بہت بہادر ہیں۔ جب ساری فوج آگے بڑھی نا، ایک شہزادے کے سر میں تلوار لگی، دوسرے کے سر میں گرز لگا۔ ایک موقع پہ شہید ہو گئے، دوسرے شہزادے میں ابھی رمق باقی تھی۔ جب وہ گرنے لگے نا انہوں نے آواز دی کا مامو جان ہم دونوں گھوڑوں سے گر گئے، مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی۔ مولا حسین نے اپنے زلجنا کوئے لگائی، ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے، دونوں کے لاشیں اٹھائے، مولا مقتل سے لاشیں خیموں میں لے آئے۔ ایک مرتبہ دیکھا مولا نے سب بیویاں آ گئی ہیں لیکن جناب زینب کا کچھ پتہ نہیں۔ مولا نے آواز دی فضا ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں۔ جناب فضا نے کہا بی بی آپ کے بھائی نے بلایا، بیٹوں سے ودا کر لیں۔ جناب زینب تشریف لائیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے رو کے فرمایا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ؟ میرا بھائی اکیلا رہ گیا، میرا بھائی اکیلا۔ ابھی رک جائیں، ابھی نہیں آجی جا، ابھی نہیں آ، بس میں پڑھوں گا۔
आशूरे पे आशूरा गुजर गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला, जनाब ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पे नहीं गए, सिर्फ अपने भाई हुसैन के लाशे पे आए। लेकिन जब कैदी बना के नाका पे सवार किया गया, बीबी जब जाने लगी ना, आपने देखा ऊंटनी की पुष्ट बुलंद होती है, बुलंदी से सब नजर आता है। जनाब ज़ैनब ने पुष्ट नाका से मक्तल में 2 लाशें देखे, बीबी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा ओ मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों मां जा रही है। ग्यारह मुहर्रम को जनाब ज़ैनब चले गए। जब 11 मुहर्रम को बीबी चली गई ना, बीबी कूफे पहुंची, कूफे से शाम गए। जब शाम में रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। एक आदमी आया, वो 2 सर लाया था, उसने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन? सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा, बीबी ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने पूछा मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहना ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे। जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर ले। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। अजरत को अल्लाह। बीबी चहलों पे करबला वापस आई, हर कब्र पे गए, मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का, मौला अली अकबर का नहीं कहा, तो औनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। जब 3 दिन बाद 40 के करबला से चली ना जनाब ज़ैनब, दोबारा कब्रों को देखा, कहा औनो मोहम्मद खुदा हाफिज, मेरे शेरों माँ वतन वापस जा रही है। बीबी मदीने वापस आ गई, नाना के रोजे पे गई, फरमाने लगी नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिबन ने हुसैन का अमामा उतारा। बीबी ने मौला हुसैन के मसाइल पढ़े, अपने बेटों का तज़किरा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, जब माँ की कब्र पे गई ना, खुद ही फरमाने लगी अम्मा मैं करबला से आपके लिए हदिया लाई हूं। बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। कब्र पे जलजला आने लगा। बीबी ने फरमाया अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल होते देखा। रुक जाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, रुक जाए, अभी नहीं आगे से आ रहा। जनाब ज़ैनब भाई के घर चले गए, अपने भाई के घर आ गई, अब मुझसे पढ़ाने जा रहा। जब घर आई ना, सबसे पुरसा लिया, सबको कह दिया खबरदार मुझे बेटों को कोई पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा दे। सबसे पुरसा लिया, सबको पुरसा दिया। अब जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहे घर वापस आ जा। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, कूफे में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों के सर नहीं लिए, 40 पे करबलाई बेटों की कब्रों पे नहीं गए, नाना के रोजे पे बेटों का तज़किरा नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का गिला नहीं किया, भाई के घर में बेटों का पुरसा नहीं लिया। लेकिन आखिर माँ थी, जैसे घर जाने लगी ना, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, टांगे लरसने लगी। नहीं, जैसे ही बीबी अपने घर पहुंची, शहर में 2 जानमाज़ें देखी, बीबी जमीन पे बैठ गई, जानमाज़ें उठा के सीने से लगा। अब वो मां जो नहीं रोई थी, नहीं, तड़पने लगी, और वो
अम्मा मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती।